السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آج کا جو ہمارا درس ہے، یا آپ اس ایک ویڈیو کے طور پہ لے سکتے ہیں، یہ کسی نحو یا صرف کی یا درس نظامی کی کسی کتاب سے براہ راست تعلق نہیں رکھتا ہے، بلکہ انسانی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، عملی زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ موجودہ زمانے میں جب مادیت کا بہت زیادہ غلبہ ہمارے اوپر ہوا، تو اس مادیت میں ہمارے رشتے بھی بہت زیادہ بکھرے ہیں اور ٹوٹے ہیں، اور ان رشتوں میں جہاں ماں باپ اور اولاد کے بیچ کا رشتہ ٹوٹا ہے، بھائی بہن کا رشتہ ٹوٹا ہے، میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹا ہے، اسی رشتے میں ایک رشتہ آپس میں بھائی بھائی کا ہوتا ہے جو بہت زیادہ ٹوٹا ہے۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ سورہ یوسف کی روشنی میں بھائیوں کے آپس کے بیچ کے جو رشتے ہوتے ہیں اس پر کچھ روشنی جو ہے ہم ڈالنے کی کوشش کریں گے، اور آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے، سمجھنے کی کوشش کریے، اور آپ کو لگے کہ یہ ویڈیو کسی تک پہنچانی چاہیے تو ان تک یہ ویڈیو کو آپ پہنچا بھی ضرور دیں۔ تو بغیر بات کو کھینچے ہوئے ہم سیدھا اپنے مدعے پر آتے ہیں۔ دیکھیے، چلیے، فرض کریے ایک ماں باپ کے دو بیٹے ہوتے ہیں۔ دو بیٹے ہوئے، اب اس میں ایک بڑا بیٹا ہوگا اور ایک دوسرا چھوٹا بیٹا ہوگا۔ جب تک یہ چھوٹا بیٹا نہیں ہوتا ہے، یہ بڑا بیٹا اکیلا ہوتا ہے، اس کو بہت پیار کیا جاتا ہے، بہت خیال رکھا جاتا ہے، بہت اس کے اوپر توجہ دی جاتی ہے۔ چند سالوں کے بعد جب یہ چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے تو دھیرے دھیرے وہ خیال اور وہ توجہ اس کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اور یہ کوئی عیب کے طور پہ نہیں ہوتا ہے، ایک عمر ہوتا ہے اور اس عمر میں اس کا زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو جب اس چھوٹے بچے کی طرف وہ توجہ اور وہ محبت منتقل ہونے لگتا ہے تو اس بڑے بیٹے کے اندر دھیرے دھیرے لیفٹ آؤٹ والا، یعنی اکیلا پن والا ایک جذبہ پیدا ہونے لگتا ہے۔ اس کو یہ لگنے لگتا ہے کہ اب مجھے جو ہے اس قسم کی جو محبت ہے، اٹینشن ہے، یہ ساری چیزیں اب مجھے نہیں مل رہی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اب جب بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، یعنی مان لیا جائے کہ آپ نے دونوں کو ایک ایک چاکلیٹ دیا، اب یہ چھوٹا والا ہے جو چاہ رہا ہے کہ نہیں، مجھے بڑے والے کا چاکلیٹ چاہیے، تو بڑے کو سمجھایا جاتا ہے کہ تم بڑے ہو، دے دو چھوٹے کو۔ تو اس بڑے کو اب بار بار یہ سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کہ تم بڑے ہو تو تمہارے اوپر ذمہ داری ہے کہ تم اپنے چھوٹے کا خیال رکھو۔ تو بچپن سے ہی اس بڑے بھائی کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ تم چونکہ بڑے بھائی ہو تو تمہارے لیے اس چھوٹے بھائی کے لیے قربانی دینی ضروری ہے۔ اگر چھوٹا کچھ مانگ رہا ہو تو چھوٹے کی طرح تم کو ضد نہیں کرنا ہے، بلکہ وہ چیز تم کو دے دینا ہے، اور اس کی بنیاد صرف یہی ہوتی ہے کہ تم بڑے ہو اور وہ چھوٹا ہے، اور تمہارے بڑے ہونے کی وجہ سے تم کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہ جو بڑا بیٹا ہے یہ بچپن سے ایک ایسے ماحول میں بڑھتا ہے، پلتا بڑھتا ہے، جہاں اس کو ہر دن کسی نہ کسی وقت یہ سمجھایا جاتا ہے کہ تم بڑے ہو،
تو اپنی چیزیں شیئر کر دو. تم بڑے ہو تو چھوٹے سے بدلہ مت لو. وہ تم کو مار رہا ہے لیکن تم کچھ مت کہو. وہ تمہارے ساتھ کچھ اور کر رہا ہے, تم کچھ مت کرو, اس لیے کہ چھوٹا ہے, آگے چل کے سمجھ جائے گا. اور دھیرے دھیرے یہ بچہ بچپن سے ہی اپنے چھوٹے بھائی کے لیے, چھوٹی بہن کے لیے, یا اگر بڑی بہن ہے تو یہ بھی اپنے چھوٹے بھائی کے لیے, چھوٹی بہن کے لیے اس قربانی کے جذبے کے ساتھ اور شیئر کرنے کے جذبے کے ساتھ پلتا ہے. تو اسی لیے عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ بڑا بیٹا جو ہوتا ہے وہ بہت کم عمر سے ہی ایک ذمہ دار خیال کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. اس کے اندر ذمہ داری کا احساس بہت شروع سے ہوتا ہے. اس کے اندر سمجھداری بہت زیادہ ہوتی ہے. سب کو لے کر چلنا, سب سے محبت کرنا, یہ اس کے اندر بچپن سے ہی یہ چیزیں ڈالی. اب یہ ایک کوئی مطلق بات نہیں ہے کہ ہر ایک کے اندر یہ چیز پائی جائے, لیکن عام طور پر ایسا ہوتا ہے. اور چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے, چونکہ اس کو شروع سے کوئی کمپرمائز نہیں کرنا ہوتا ہے, شروع سے کوئی چیز شیئر نہیں کرنی پڑتی ہے, تو یہ دھیرے دھیرے الگ مزاج میں پیدا ہوتا ہے. یعنی پلتا بڑھتا ہے, پیدا نہیں پلتا بڑھتا ہے. اب ہوتا کیا ہے وہ سمجھیے. عام طور پر ایسا ہوتا ہے تقریباً ہر گھر میں کہ چھوٹا جو بیٹا یا بیٹی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے ماں باپ کی نظر میں. ماں باپ کو ان سے بہت زیادہ لگاؤ ہوتا ہے. دیکھیے, ماں باپ کے نزدیک سارے اولاد بہت محبوب ہوتے ہیں. ماں باپ کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ آپ کو چناؤ کرنا پڑے گا کہ آپ کس سے. ماں باپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ سب کو بہت پیار کرتے ہیں, سب ان کے بچے, اور یہ حقیقت بھی ہے. لیکن ایک ہیومن جو سائیکالوجی ہے, جو مزاج ہے, وہ یہ ہے کہ چھوٹے بیٹے کی طرف تھوڑا زیادہ جھکاؤ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دیکھیے, ماں باپ کوئی اس چیز کو آپ تب سمجھ سکتے ہیں جب آپ خود ایک ماں باپ ہوں گے. ماں یا باپ بننے والا جو فیلنگ ہوتا ہے, جو احساس ہوتا ہے, وہ بہت خوبصورت احساس ہوتا ہے. کوئی عورت جب پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کے اندر جو جذبہ اور احساس ہوتا ہے خوشی کا, جو باپ پہلی بار باپ بنتا ہے, کوئی عورت پہلی بار جب ماں بنتی ہے, تو اس کے اندر جو وہ جذبہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ان کے لیے خوشی اور مسرت والا جذبہ ہوتا ہے. تو چھوٹے بیٹے کے ساتھ لگاؤ اس لیے زیادہ ہو جاتا ہے کہ ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اب اس کے بعد وہ ماں باپ بننے والا جذبہ اور احساس پھر دوبارہ نہیں آئے گا. تو ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز جب آخری اسٹیج میں ہوتا ہے, ختم ہونے والا ہوتا ہے, تو ہمارا جھکاؤ اس کی طرف تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے. اس کو آپ دیکھیں, جیسے کوئی بچہ ایسا ہے, 3 بیٹے ہو مان لیا جائے, اور 2 بیٹا گھر میں رہتا ہو اور 1 بیٹا باہر کہیں جاتا ہو, تو جب وہ باہر جانے والا بیٹا آخری وقت میں جا رہا ہوتا ہے تو ماں کا محبت اس جانے والے کے لیے زیادہ چھلک کر کے آتا ہے, باپ کی محبت اس جانے والے بیٹے کے لیے زیادہ چھلک کر کے آتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا, یہ فطری ہوتا ہے, اس پر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا ہے. وہ انسانی جذبہ ہوتا ہے کہ کسی سے تھوڑا بہت وقتی طور پر لگاؤ بڑھ جاتا ہے حالات کے مطابق. تو چھوٹے اولاد سے, بچے اور بچیوں سے ماں باپ کو جو محبت ہو جاتی ہے, زیادہ لگاؤ ہو جاتا ہے, اور دوسرے بچوں کو یہ لگتا ہے کہ چھوٹے کو زیادہ مانتے ہیں. اس کے 2 وجہ ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ بچپن سے بڑے بچے کو یہ سمجھایا جا رہا تھا کہ چھوٹا غلطی کرے تو معاف کر دینا, چھوٹا کچھ مانگے تو دے دو, تم بڑے ہو, تم کو دینا چاہیے, تم کو خیال رکھنا چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ چھوٹا چونکہ آخری بچہ ہوتا ہے, تو ماں باپ اس فیلنگ کو جو ہے وہ مس کرنے لگتے ہیں. اس فیلنگ کو جو ہے اپنی زندگی سے جاتے ہوئے دیکھ کر کے تھوڑا سا سہم جاتے ہیں, تو وہ اپنا پورا لاڑ پیار جو ہوتا ہے کھل کر کے اس چھوٹے بچے پر برس جاتا ہے. اب یہ عیب کی چیز نہیں ہے, یہ سب کے ساتھ ہے. آگے کی بات کو سمجھانے کے لیے یہ 2 باتیں مجھے سمجھانا ضروری تھا. اب سمجھیے, جب بڑے بھائی کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ تم بڑے ہو, تم طاقتور ہو, سمجھدار ہو, چھوٹے کا خیال رکھو, تو ماں باپ اس کو پازیٹیو وے میں یعنی مثبت انداز میں کہتے ہیں کہ چھوٹا بھائی ہے, چھوٹا ہے, کمزور ہے, نہ سمجھ ہے, اتنا سمجھدار نہیں ہے, تو تم اس کا خیال رکھو. تو بڑا بھائی جو ہوتا ہے, اگر وہ واقعی میں ہمدرد اور ہمدرد ہوتے ہیں, اس لیے تو خیال رکھتے ہیں, تو وہ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں.
لیکن اب آپ دیکھیے کہ قرآن نے اسی مزاج کو کس طرح سے بدل دیا، اس کا الٹا کر دیا، اس کو منفی طور پر لے کے گیا۔ قرآن میں یہ ذکر آتا ہے سورہ یوسف کے اندر کہ بڑے بھائی یہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو طاقتور نوجوان ہیں، پھر یہ بچے کو کیوں محبت کر رہے ہیں ہمارے ابا جان۔ یا اس کو تھوڑا اور دوسرے انداز میں سمجھاؤں تو یہ ہوگا کہ ہم سارے چیزیں ہم کرتے ہیں، گھر ہم چلا رہے ہیں، خرچ ہم دیکھ رہے ہیں، پھر بھی یہ چھوٹے یوسف کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، ہم سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ تو یہاں کیا ہوا کہ جو بات ماں باپ پازیٹیو وے میں اولاد کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی چھوٹا ہے، تم خیال رکھو، تم بڑے ہو، تم طاقتور ہو، تم کو خیال رکھنا چاہیے اپنے چھوٹے بھائی کا، تو عام طور پر ہم رکھتے ہیں یہ مان کر کے کہ واقعی میں ایسا ہے۔ حقیقت میں کوئی چھوٹا بھائی ہو، کوئی بڑا بھائی ہو، تو بڑا بھائی اپنے آپ کو ذمہ دار مانتا ہے اس چھوٹے بچے کا، چھوٹے بھائی کا، اور اپنے حد تک اس کا خیال بھی رکھتا ہے۔ لیکن یہاں کیا ہوا، یہ سمجھانا جا رہا ہے کہ شیطان نے اس پازیٹیو بات کو، مثبت بات کو کس طریقے سے منفی میں تبدیل کر دیا، اور بھائیوں کے اندر اسی کا الٹا ڈال دیا کہ صحیح بات ہے، بڑے ہم ہیں، طاقتور ہم ہیں، تو ہم سے محبت ہونی چاہیے، اس لیے کہ گھر سارا ذمہ داری تو ہم نبھاتے ہیں، ساری قربانیاں، سارے کام دام، جتنی چیزیں ہیں وہ سب ہم کرتے ہیں، اور یوسف تو یہ بچہ ہے تو اس سے کیا محبت ہونی چاہیے۔ تو ان بڑے بھائیوں کے اندر شیطان نے یہ بات ڈالی کہ مادیت، یعنی کہ جو زیادہ محنت کرتا ہے، کماتا ہے، کھاتا ہے، جو زیادہ ذمہ داری اٹھاتا ہے، تو محبت کو اس کے حساب سے لوگوں کو کرنی چاہیے، یعنی جو زیادہ محنت کرتا ہے، کام کرتا ہے، اس کے لیے اس سے محبت ہونی چاہیے، نہ کہ جو بیٹھا ہوا ہے، چھوٹا ہے، تو اس سے محبت کی جائے۔ یہ چیز جب ہوا، اور اس کے بعد پھر پورا ایک واقعہ جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام سے اور زیادہ لگاؤ ہو گیا ان کے پیشن گوئیوں کی وجہ سے، تو بھائیوں کے دل کے اندر دھیرے دھیرے حسد پیدا ہو گیا۔ اور وہ حسد کس بنا پر ہے؟ حسد کی بنیاد یہی ہے کہ ابا اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم سے نہیں کرتے، اور اس حسد کے بنا پر پلان ہوا قتل کا۔ قتل کا پلان ہوا، یا پھر اوِترحو کا لفظ آتا ہے کہ پھینکاؤ کہیں، اقتلوا اوِترحو کا، طرح یطرحو کے معنی ہوتا ہے پھینک دینا۔ یہ دو جذبہ پیدا ہوا کہ یا تو اس کو مار دو یا پھر اس کو کہیں پھینکاؤ۔ دونوں کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ ان دونوں کے کرنے سے، یا پھر آپ قتل کر دو یا پھر اس کو کہیں جا کر کے پھینکاؤ، دونوں کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس سے پیچھا چھوٹ جائے گا، خلاص مل جائے گا، کہ جب یہ رہے گا ہی نہیں تو ساری جو محبت اس چھوٹے بھائی پر پڑے گی وہ اب بڑے بھائی پر آ جائے۔ یعنی اس امیج کو آپ نہ اشارہ کے طور پہ لیں، میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اب جو محبت پہلے ہمارے ابا یوسف کو کرتے تھے، اب جب یوسف نہیں رہیں گے تو وہ ساری محبت اب ہم سے کی جائے گی۔ اب یہاں پر دو باتیں سمجھیے۔ پہلی چیز کہ حسد پیدا کیسے ہوتا ہے۔ موجودہ زمانے میں بھائی بھائی کا دشمن بن چکا ہے، ایک بھائی کی ترقی دوسرا بھائی برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ حسد کی بنیادی وجہ ہوتی ہے مادیت کا غلبہ ہو جانا۔ کسی انسان کے اوپر اگر دنیاوی چیزیں، میٹریلسٹک چیزوں کی محبت بہت زیادہ حاوی ہو جاتی ہے تو وہ انسان اس میٹریلسٹک چیزوں کی محبت میں پڑ کر کے حاسد بن جاتا ہے، اور اس کے اندر حسد کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ انسان دنیا کی چیزوں سے کے محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے اور اپنی پوری محنت ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، تو وہ ایسے لوگوں کو جس کے پاس وہ چیزیں ہیں یا مل جاتی ہے، تو یہ انسان دھیرے دھیرے اس سے حسد کرنے لگتا ہے۔ تو حسد کی ایک سب سے بڑی وجہ جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ خود جس انسان کے اندر اپنے پڑوسی کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے دوست کے لیے حسد پیدا ہوا ہے، وہ انسان خود مادیت کا شکار ہو جاتا ہے اور دنیاوی چیزوں اور دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ تو کسی انسان کو اگر حسد سے بچنا ہے تو اس انسان کو چاہیے کہ پہلے وہ دنیا کی حقیقت کو سمجھ لے اور دنیا کی چیزوں سے اپنے آپ کو کنارہ کر لے، ضرورت کے مطابق زندگی جیے، خواہشات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ جب بھی دنیا کی محبت آئے گی تو جن کو دنیا ملے گا ان سے حسد پیدا ہو جائے گا،
اور جن کو دنیا نہیں ملا ہے ان سے لگاؤ پیدا ہو جائے گا، اور ان کے ساتھ یہ کوشش کرنے لگے اور آخرت کو مکمل طور پر بھلا دیں گے۔ چلیے، تو یہاں پر بھی وہی چیز ہوا۔ قتل کرنے کی اور پھینک دینے کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ کہ جب یوسف رہیں گے ہی نہیں تو یوسف سے محبت ہوگا بھی نہیں، تو وہ ساری محبت پھر اب ہمارے اوپر آ جائے گی۔ تو میں نے شروع میں جو بات کہی کہ کسی ایک اولاد کی طرف لگاؤ ہو جاتا ہے کسی وجہ سے زیادہ، تو یہاں ان لوگوں نے اسی بنیاد کو ختم کرنے کی کوشش کی کہ جب رہیں گے ہی نہیں تو ابا کریں گے کس سے محبت؟ پھر تو ہم ہی رہیں گے، ہم سے ہی کرنا ہوگا۔ اب اس کے بہت سی الگ الگ تفسیریں ہیں کہ شیطان نے ایسا کیوں ڈالا، اور پھر یہ چیزیں کیوں ہوئیں، شیطان نے ان کو یہ آئیڈیا کیوں دیا کہ یہ یوسف نہیں رہیں گے، تب ساری محبت جو ہے تم کو اللہ تعالیٰ ہی یعقوب علیہ السلام کی محبت جو ہے وہ صرف تمہارے لیے ہو جائے گی۔ یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جو بنیادی بات سمجھنے کی ہے وہ یہی ہے کہ یہاں ان کے اندر جو کمی پائی جاتی تھی اسی کمی کا شیطان نے استعمال کیا ان سے گناہ کرانے کے لیے، کہ محبت کی لالچ تھی ان کے اندر، اور اولاد اگر اپنے ماں باپ کا اٹینشن چاہ رہا ہو، محبت چاہ رہا ہو، تو یہ برا عمل تو ہے نہیں۔ یہاں بھائیوں کو کے عمل کو برا صرف اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہاں اس عمل کی بنیاد حسد کے بنا پر تھی، اور حسد نے ان کو اس کے پازیٹیو چیزوں کی بجائے نگیٹو چیزوں کی طرف پہنچا دیا، جو میں نے شروع میں بتایا کہ ایک ہی واقعہ ہے، اس کے سوچنے کا دو نظریہ ہے۔ ایک اچھا بیٹا یہ سوچے گا کہ ہاں صحیح بات ہے، میرا بھائی چھوٹا ہے تو مجھے اس کا خیال رکھنا ہے، اس سے محبت کرنا، اور ماں باپ اس کا خیال زیادہ رکھ رہے ہیں کیونکہ صحیح بات ہے، اس کو خیال زیادہ رکھنا ہے۔ یہ اس کا مثبت طریقہ ہے، لیکن اسی واقعے کا منفی طریقہ ہے جو شیطان نے ان کو دکھایا کہ بھائی وہ تو چھوٹا ہے، ہم بڑے ہیں، ہم طاقتور ہیں، تو ہم سے محبت ہونی چاہیے تھی، سب کچھ تو ہم کر کے لاتے ہیں۔ تو یہاں بھی وہی ہوا، ماں باپ کی محبت اولاد چاہ رہی ہو تو یہ غلط بات نہیں ہے، لیکن اس کی بنیاد کیا ہے اور وہ کس پہلو کی طرف جھکاؤ ان کا زیادہ ہے، اس وجہ سے اس عمل کو غلط کہا گیا۔ اس کا ایک پازیٹیو طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ جو کوالٹی، جو خوبیاں یوسف کے اندر ہیں وہ اپنے اندر شامل کر لے، محنت کرے، اور اب عمر کی وجہ سے تو اب چھوٹے وہ ہو نہیں سکتے، لیکن اخلاقاً اور کرداراً اس چیز کو کر سکتے تھے۔ لیکن اس کے بجائے انہوں نے کوئک سولوشن نکالا کہ یہ رہے گا ہی نہیں تو مجبوراً ہم سے محبت کرنی پڑے گی۔ کچھ مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ یہاں پر جب قتل کرنے والا پلان آیا تو قتل کرنے والے پلان کو نکار دیا گیا، اور یہ پلان ہوا کہ اس کو قتل مت کرو، اس کو کہیں لے جا کر کے دور پھینک دو، یعنی پھینکنا مطلب کہیں دور لے جا کر کے رکھ دو، کوئی اٹھا کر کے لے جائے گا۔ چونکہ مقصد تو ہے کہ یوسف یہاں نہ رہے، تو قتل کرنا ہی تو ایک سولوشن نہیں ہے، دوسرا سولوشن بھی ان کو یہاں سے جنگل میں جا کے چھوڑ دو کہ اٹھا کے لے جائے گا، بچے تو ہیں۔ تو کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بڑے بھائی کا جو ہمدردی والا جذبہ تھا اس کے بنا پر یہ چیزیں اس کے زبان سے بلوائی گئی کہ قتل نہیں کرنا ہے بلکہ اس کو کہیں لے جاؤ، اس لیے کہ بہرحال جو بڑا بھائی ہوتا ہے وہ وقت، حالات اور اپنے دلوں پر الگ الگ چیزوں کے غلبے کی وجہ سے چھوٹے بھائی سے دشمنی ضرور کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کو دیکھا جائے بہت گہری نگاہ کے ساتھ تو یہ پایا جاتا ہے کہ بڑے بھائی کے اندر چھوٹے بھائی کے لیے ہمدردی اور محبت کا جذبہ ہمیشہ باقی رہتا ہے، اور وہ جذبہ اسی لیے ہوتا ہے کہ بچپن میں اس کو ہمیشہ سے یہ سکھلایا جاتا ہے کہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے وہ کمزور ہے اور تم کو ہمیشہ اس کا ساتھ دینا ہے۔ تو اسی لیے جب پلان دوسرے بھائیوں نے کہا کہ قتل کرو تو ایک پلان یہ آیا کہ نہیں، قتل تو نہیں کرنا ہے۔ اب اس چیز کو میں تھوڑا اور ثابت کرتا ہوں، یہ تو کھل کے قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے کس نے کہا، لیکن اس کو ایک جگہ پر کھل کر کے لکھا ہوا ہے، بڑے بھائی والا جو جذبہ تھا وہ کھل کر کے بیان ہوا ہے۔ کہاں؟ وہ دیکھیے، یہ پورا واقعہ یوسف علیہ السلام کا آپ جانتے ہیں۔ اب کیا ہوا تھا؟ مصر کے اندر جب بنیامین کو حضرت یوسف نے اپنے پاس رکھ لیا تو وہاں پر بھائیوں سے، چونکہ یعقوب علیہ السلام نے پہلے یہ وعدہ لیا تھا کہ اس کو لے کے جا رہے ہو لیکن اس کو واپس لے کے آؤ گے، تم قسم کھاؤ، تم وعدہ کرو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھ کر کے یہ قسم کھاؤ
کہ اس کو کسی بھی حالت میں لے کے آنا ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسی چیز ہو جائے جس پر تمہارا کنٹرول ہی نہیں ہے تب تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اپنی طرف سے پوری کوشش کرو گے اور ذمہ دار بنا کر کے بھائیوں کو، تب بنیامین کو ان کے حوالے کیا گیا تھا۔ لیکن جب وہ پورا واقعہ ہوا کہ ان کے سامان میں پیالی رکھ دی گئی اور پھر ان کو ایک پلان کے تحت روکا گیا، اب اس وہاں پر غور کریے کہ جب بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس رکھ لیا تو وہاں پر قرآن نے کھل کر کے اب یہ بات کہہ دی کہ بڑے بھائی نے، جو ان میں سب سے بڑا بھائی تھا، اس نے کھل کر کے یہ کہا کہ اب میں واپس اپنے والد کے پاس نہیں جاؤں گا، کہ میں نے اپنے والد کو پہلے بھی یوسف کے سلسلے میں، یعنی یہ پوری قرآن کی ترجمہ نہیں ہے، میں مفہوم سمجھا رہا ہوں، کہ اس سے پہلے بھی یوسف کے سلسلے میں ابا جان کو تکلیف ہو چکی ہے، ہم نے وہاں بھی ان کا دل توڑا تھا، بنیامین کی ذمہ داری انہوں نے ہمیں دی تھی اور ہم اس ذمہ داری میں اب فیل ہو گئے ہیں، تو اب میں تو واپس نہیں جانے والا ہوں۔ تو یہاں پر پھر وہ بڑے بھائی والا جو جذبہ اور ہمدردی تھا وہ باہر آ گیا، اور اس وجہ سے یہ اب گھر جانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو ہوتا یہ ہے، اس پورے واقعہ کا جو مطلب پس منظر ہے، یہ صرف یہ سمجھانا ہے کہ موجودہ زمانے میں ہم بھائیوں کے آپس کے جو رشتے خراب ہو چکے ہیں، اس کی بنیادی وجہ حسد ہے اور مادیت ہے۔ اگر حسد اور مادیت کو ہم اپنی زندگی سے نکال دیں تو ہم پھر سے وہی محبت اور ذمہ داری والا جو پیغام ہے، اور محبت اور ذمہ داری والا جو زندگی ہے، یہ ہم گزار سکتے ہیں۔ اس لیے کہ بڑے بھائی کے اندر شروع سے وہ محبت کا جذبہ باقی ہوتا ہے۔ اب ایک خلاصے کے طور پر یہ بات کہنا چاہوں گا، یہ ہوا ایسا، تو یہ حقیقت بات ہے کہ یہ موضوع جتنا اہم تھا اتنے اہم اور اچھے انداز میں میں اس کو بیان نہیں کر سکتا ہوں، چونکہ میرے پاس علم بھی کمی ہے اور مجھے بولنا ابھی نہیں آتا ہے، بولنے کا اتنا اچھا سلیقہ میرے پاس نہیں ہے۔ لیکن ایک چھوٹی سی بات جو ہے وہ آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ بڑے بھائی ہیں اور آپ کے آپس میں چھوٹے بھائیوں سے بہنوں سے رشتے ٹوٹے پڑے ہیں، تو بچپن سے آپ نے قربانیاں دی ہیں، محبت کی ہے، خیال رکھا ہے، تو تھوڑا سا اور صحیح اس بار بھی آپ ہی پہل کر کے اس رشتوں کو بہتر بنا لیجیے۔ اور اگر آپ چھوٹے بھائی ہیں اور بڑے بھائی یا بہن سے، یا چھوٹی بہن ہے اور بڑے بھائی بہن سے کچھ پریشانی ہو گئی ہے، تو یہ احساس اپنے دل کے اندر ڈال لیں کہ بچپن میں کبھی تو انہوں نے بسکٹ اور چاکلیٹ اپنے حصے کا آپ سے شیئر کر دیا ہو، تو وہ جو آپ کو یاد ہے وہ تو یاد ہے، جو نہیں یاد ہے اس زمانے میں بھی آپ کا بہت خیال آپ کے بڑے بھائی اور آپ کے بڑی بہنوں نے رکھا ہوگا، آپ کی بہت ساری خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے بہت سی قربانیاں دے دی ہوگی، اپنی کچھ خواہش اور کچھ چیزیں انہوں نے چھوڑ دی ہوں گی۔ ہمیں بھی بہت ساری چیزیں یاد ہیں اپنے بڑے بھائی کے بارے میں کہ انہوں نے ہمیں کھلونے کے لیے اپنی کھلونے کی ضد چھوڑ دی، ہمارے کپڑے کے لیے انہوں نے اپنی کپڑے کی ضد چھوڑ دی۔ تو یہ قربانیاں عام طور پر ہر گھر میں ہوتی ہیں، اس لیے اگر آپ چھوٹے بھائی ہیں تو اپنے بڑے بھائی کی ان قربانیوں کو یاد رکھ کر کے اپنے بھائی بہن کے آپس کے رشتوں کو بہتر بنا لیجیے۔ بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے کہ ہمارے آپس کے رشتے بہت بہتر ہوں۔ جب تک ہمارے گھروں کے رشتے بہتر نہیں ہوں گے، ہم سکون اور مضبوطی والی زندگی نہیں گزار سکتے۔ اللہ کرے کہ میں نے جو باتیں سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ آپ سمجھ جائیں، اور اس میں جو غلطیاں مجھ سے بیان کرنے میں ہوئی ہو، کچھ غلطیاں آئی ہوں، یقیناً آئی ہوں گی، تو اس کو آپ نشاندہ بھی کر دیں کہ کہاں غلطی ہوئی ہے، انشاءاللہ اس کی اصلاح کی جائے گی۔ اور اس بات کی جو اس پورے بیان کا جو پیغام ہے اس کو آپ ضرور سامنے رکھیں کہ اپنے بھائیوں کے آپس کے جو رشتے ہیں اس کو کسی طریقے سے بہتر بنا لیجئے، ٹھیک کر لیجئے، یہ بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔